بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نماز کو حرف بحرف ترجمہ اور تفسیر سے شروع کر چکے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا ترجمہ آسان زبان میں سیکھا بغیر گرامر کے۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا ہے، تو اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمیں نماز کے الفاظ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو نماز کے الفاظ صحیح طریقے سے ادا کریں گے اور ان کے مطلب سمجھ میں آئیں گے تو انشاءاللہ نماز میں لطف آئے گا۔ تو آج ہم تعوذ تسمیہ پڑھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم ثنا سے غیرک تک پڑھ چکے ہیں۔ تعوذ اور تسمیہ مع سورۃ الفاتحہ، پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ جیسے ہم ثنا ختم کرتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان، من کا مطلب سے آئے گا، شیطان شیطان سے ہے، رجیم مردود، رجم ہوا، رجم کیا گیا، تو مردود کے شر سے۔ تو پورا ترجمہ کیسے ہوگا؟ اعوذ میں، حمزہ کا مطلب میں آئے گا، اعوذ پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود کے شر سے۔ اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ با کا مطلب سے آتا ہے یا ساتھ آتا ہے، اللہ اللہ ہے، تو پورا دیکھیں کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ میں نے پیچھے آپ کو سمجھایا بسم اسم گرامی سے ہے، اسم آپ کا نام کیا ہے، تو اس لیے اسم بھی اسی سے ہے، نام سے ہے، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ، بسم اسم نام آ گیا، اللہ اللہ، تو بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں، الرحمن جو نہایت مہربان ہے، الرحمن بہت زیادہ مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ان کا ترجمہ اردو اور انگلش میں کرنا ہی ناممکن ہے، کیونکہ یہ اس قدر اس کا وسیع ترجمہ ہے۔ بس الرحمن الرحیم، اس کا عربی میں ہی ترجمہ بہتر ہو سکتا ہے کہ اللہ نہایت ہی مہربان اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ہو گئی۔ اب چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ ایک دفعہ ڈیٹیل ویڈیو اس کی موجود ہے، جدھر ہم مخصوص صورتیں شروع کر رہے ہیں، آپ کو ادھر مل جائے گی، تو یہاں پر دوبارہ بھی دیکھ لیں۔ الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الحمد، حمد کہتے ہیں تعریف کو، ہم بیان کرتے ہیں نا اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، تو الحمد سب تعریفیں، للہ لام کا مطلب لیے آئے گا، اللہ کا مطلب اللہ، تو الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جہانوں کا جو رب ہے، رب ہے، العالم جہانوں کا یعنی تمام عالمین کا رب۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ عالم کوئی ایک عالم نہیں ہے، عالمین بہت سے جہان ہیں، واللہ عالم کتنے جہان ہیں، تو اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو پورا ترجمہ کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا۔ میں نے کہا اس کا ترجمہ آپ جتنا بھی کر لیں عربی میں، اس کا بہتر ترجمہ ہی ہوتا ہے رحمان اور رحیم۔ مالکی، مالک ہے وہ اللہ، یعنی وہ اللہ مالک ہے۔ یوم الدین، یوم کہتے ہیں روز کو یعنی دن کو، اور دین کہتے ہیں جزا کو، روز جزا کا بھی مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا بھی وہی مالک ہے۔ یوم روز، ہم کہتے ہیں نا شب و روز، دن اور رات، تو دن رات مل کر ایک دن کو بناتے ہیں، تو روز اس لیے وہاں پر استعمال ہوا۔ تو یوم الدین روز جزا کا، مالک ہے وہ روز جزا کا، یعنی مالک یوم الدین، ایاک صرف تیری ہی، اسپیسیفک ایاک صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، جس طرح پولیٹیشین کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی تقاریر سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ جملہ بہت ہی خوبصورت ہے اور اس میں سب چیز کی نفی کی جاتی ہے، صرف اللہ ہی کو پکارا جاتا ہے۔ تو ایاک صرف تیری ہی، کا مطلب تیری، ایاک کا مطلب صرف، تو ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت سے ہے نا مل رہے ہیں اردو عربی دونوں میں، ہم عبادت کرتے ہیں، نون ہم کے میننگ دے رہا ہے، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، واو کا مطلب اور ایاک صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین استعانت مدد کو کہتے ہیں۔ اہدنا ہمیں دکھا دے،
सिरात हिदायत से है ना, सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधे को। फुल सिरात के नाम सुना है आपने, तो वो भी इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि वो एक रास्ता है। तो सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम कहते हैं सीधे को। इहदिना हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, सिरातल्लज़ीना ऐसा रास्ता, यानी रास्ता सिरात आ गया, अल्लज़ीना उन लोगों का जो अनअमता तूने इनाम किया, उन लोगों के रास्ते पर चला है अल्लाह जिन पर तूने अनअमता इनाम किया, अलैहिम उन लोगों पर, गैर ना के मग़ज़ूबी, गैर बगैर के लफ्ज़ में आ रहा है कि उसके बगैर हम कहते हैं गज़ब किया गया, तो उन लोगों के रास्ते पर चला या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ, अलैहिम ना उन पर, गैरिल मग़ज़ूब जिन पर तेरा गज़ब हुआ, हमें उन लोगों के रास्ते पर ना चला या अल्लाह जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अलैहिम अला का मतलब पर या ऊपर आता है, और हिम का मतलब उनका, पीछे की तरफ जा रहा है। अलैहिम उन लोगों पर, वलज़्ज़ालीन वाव का मतलब और ला का मतलब नहीं, और ना वो अलज़्ज़ालीन जो सब गुमराह थे, लज़्ज़ालीन वो सब गुमराह हुए, ना उन लोगों के रास्ते पर चला जो गुमराह हुए, ना ही उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। तो सूरतुल फातिहा थी। इसके बाद हम रुकू में जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पाक है मेरा रब अज़मत वाला। सुबहाना ये भी पढ़ सकते हैं, जो कॉमन पढ़ी जाती है वो ये है, सुबहाना पाक है तो, रब्बियल अज़ीम मेरा रब अज़मत वाला, अज़ीम अज़मत से है, तो ये भी बहुत आसान है इंशाल्लाह। तो आपने ये भी साथ याद करना है, बहुत ईजी है। उसके बाद रुकू से उठने की दुआ है। जब हम रुकू से उठते हैं तो समी अल्लाह, समी समाअत से है, सुनने से है, समी अल्लाह सुन लिया अल्लाह ने, लिमन उससे जिसने, हामिदा हम्द की अल्लाह की, ठीक है, हम कहते हैं समी अल्लाह लिमन हामिदा, फिर सुन लिया अल्लाह ताला ने उसकी बात जिसने अल्लाह की तारीफ़ की, फिर उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, या रब्बना लकल हम्द, हम कह देते हैं ए अल्लाह, ए हमारे रब तेरी ही तारीफ़ है, तू ही तारीफ़ के लायक है। तो क़ौमे के बाद यानी रुकू के बाद ये दुआएं पढ़ी जाती हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन जो कॉमन वो ये है, रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह हमारे रब तेरी ही तारीफ़ है। तो फिर सजदे में हम पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, तो सुबहान रब्बियल आला पाक है मेरा बुलंद रब। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी कंप्लीट हो गई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।